نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ کی ذات سے تعلق کا پیدا ہونا. اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کیسے کیا جائے، اس کی آسان شکل کیا ہے جس سے 24 گھنٹے ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ بات طے ہے یہ ساری کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، چاند و سورج کا مالک، الا لہ الخلق والامر قرآن میں ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا آرڈر ہے، سب کچھ اسی کا ہے. دنیا میں انسان کا کچھ نہیں. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو وہ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. آدمی کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ باقی رہنے والی چیز پر محنت کرے، فانی ہونے والی چیز کو ضرورت کے طور پہ استعمال کرے. دنیا میں نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے. یہ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے. جس آدمی کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا ایک ضرورت کی جگہ ہے اور یہاں پر ضرورت کی تکمیل اگر ہو جائے تو بس کافی ہے، وہ آدمی بادشاہوں والی زندگی گزار کے چلے جائے. اور جس آدمی کو یہ تصور نہیں ہوگا، یہ ذہن نہیں ہوگا، بلکہ وہ چاہے گا کہ میری ہر خواہش دنیا میں پوری ہو جائے، ایک خواہش پوری ہونے کے بعد دوسری خواہش بھی کھڑی رہے گی، پھر آدمی اس دوسری خواہش کو پوری کرنے کی فکر کرے گا، تیسری خواہش کھڑے ہو جائے گی. یا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خواہش کے پورے ہونے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے دنیا نہیں بنائی. اسی وجہ سے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مومن کو اور کسی انسان کو اگر 2 سونے کی کان مل جائے تو وہ تیسرے کی کوشش کرے گا کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ انسان کے پیٹ کو مٹی، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی. اتنا
حریص ہے انسان. اس وجہ سے دیکھو دنیا والے کسی کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے. اور یاد رکھو مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. اپنا رابطہ خالق سے رکھو اور اپنا تعلق اللہ سے بناؤ. اللہ سے اگر اپنا تعلق بنے گا دنیا بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی اچھی گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم ہو کیسے، اور اس کی کیا شکل ہے. علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. جس کو یہ دو باتیں حاصل ہو جائیں گی آدمی کو ولایت کا درجہ مل جائے گا، آدمی اللہ کا قریب ہو جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا جس کو دو باتیں میسر ہو جائیں. ایک کیا ہے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، پورے بزرگوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، قرآن حدیث کی روشنی میں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. یا اللہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، آپ کی مدد کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں، آپ میری مدد فرما دیں. کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام، لیکن کوئی نہیں کرتا ہے. آپ بازار جا رہے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، تو ہاتھ تو کہیں نہیں اٹھا سکتے، اتنا وقت تو نہیں ملتا. اور ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہر جگہ دعا کے لیے. بہت سی جگہ ایسی ہیں جو بغیر ہاتھ اٹھائے دل سے مانگنے کی ہے. آپ بازار جانے سے پہلے کوئی چیز خرید رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں بازار، میں فلاں چیز لینے جا رہا ہوں، اے اللہ اس چیز میں خیر رکھ دیجیے، اے اللہ اس چیز میں میرے لیے خیر رکھ دیجیے، شر کو ختم کر دیجیے، شر کو ختم کر دیجیے. اللہ کی طرف دل کا متوجہ ہونا اور اللہ سے دعا کرنا، اور پھر اس کے بعد میں جا کے اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا. ہر کام سے پہلے جس کو یہ عادت ہو جائے گی 24 گھنٹے کھانا کھانے بیٹھے اللہ کی طرف متوجہ ہو، بسم اللہ والا برکت اللہ، اے اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما، اور یہ کھانا میرے جسم کا جز بنا دے. اے اللہ اس کھانے میں ایسی برکت عطا فرمائیے کہ کم کھانے میں طاقت پیدا کر دیجیے. اے اللہ میری کمزوری ناتوانی کو دور کر دیجیے. آپ کی مدد کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ والے کھانا کھانا شروع کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں موت سے لڑنے جا رہا ہوں، ہو سکتا موت آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے ایک ایسی نالی بنائی ہے، اگر ایک دانہ بھی وہ نالی میں چلے جائے آدمی مر جائے، آدمی مر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کون سی چیز کہاں بھیجنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انسان کی بس کی کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر کام سے پہلے آدمی پانی پی رہا ہے تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ یہ پانی میرے لیے شفا بنا دیجیے، میرے جسم کی پانی کی کمی کو دور فرما دیجیے، یہ پانی کو نفع بخش بنا دیجیے آپ. اے اللہ آپ کی مدد، آپ کی نصرت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو آدمی کا 24 گھنٹے ہر کام کرنے سے پہلے اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی تو دیکھو تھوڑے دن یہ نسخہ استعمال کرو. آج کی مجلس میں یہ ارادہ کر لو کہ جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا پہلا نسخہ بتایا گیا ہے اس کو آج سے شروع کر دو ہر کام سے پہلے. دیکھو آدمی مسجد میں آیا تو دعا کیا، کیا دعا کیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں رحمت ملتی ہے، اور جب مسجد سے باہر نماز پڑھ کے جائے گا تو دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنا فضل میرے لیے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا. فضل کہتے ہیں حلال کمائی کو، انسان کی ضرورت جس سے پوری ہوتی ہے وہ اس کو فضل کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر.
تو ہر آدمی ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کی طرف دل کو متوجہ کرے اور متوجہ کر کے کہے کہ یا اللہ آپ کام بنانے والے ہیں، آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میرا کام بنا دیجیے۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے اپنے مالک سے تعلق قائم کرنے کا۔ اب ایسا کون سا آدمی ہے جو نہیں کر سکتا یہ؟ ایسا کون سا آدمی ہے؟ بچہ بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں۔ یہ عادت ڈالو، ہر کام سے پہلے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے کہو اللہ میرا کام بنا دیجیے۔ مخلوق سے بات میں رجوع ہو، پہلے خالق سے رجوع ہو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے پہلے اللہ سے مانگو۔ تدبیر کے حساب سے جوتے کا تسمہ تو موچی کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد آپ کی شامل حال نہ ہو تو موچی کے پاس آپ جا سکتے ہیں؟ موچی کے پاس تک جانے کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اس وجہ سے پہلے مدد مانگو اللہ سے، اللہ کی نصرت مانگو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اے اللہ میرا کام بنا دے۔ دیکھو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کو کھول کھول کے بیان کیا۔ یہ کائنات جتنی ہے نا، یہ کائنات کی روح اور شریعت کی روح، جتنے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اسی طریقے سے ایک کائنات اس کی روح اللہ کی یاد ہے، یہ بات طے ہے۔ اور احادیث پاک سے سمجھا سکتا ہوں میں انشاءاللہ کہ اس کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اور میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ دیکھو جب تمہاری نماز پوری ہو جائے اللہ کو یاد کرو، کھڑے بیٹھے اٹھو۔ جب نماز پڑھ لیے تو پھر اللہ کو کیا یاد کرنا ہے؟ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جب تم پڑھ چکو، ختم کر چکو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ پاک نے حج کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم حج کے ارکان پورے کرو اللہ کو یاد کرو۔ اور دیکھو جب تم جمعہ کی نماز پڑھو، قرآن پاک میں ایک مستقل سورہ ہے سورہ جمعہ، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اپنے اپنے معاش کے لیے چلے جاؤ۔ رزق حلال فرض ہے نا، رزق حلال کے لیے چلے جاؤ، لیکن کیا فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور دیکھو معاش کو تلاش کرو، اللہ کو یاد کرو۔ دیکھو قرآن پاک میں اتنی کثرت کے ساتھ یہ آیتیں آئی ہیں، میں سناتے تھک جاؤں گا، لیکن وقت اور باقی رہ جائے گا، نہیں رہے گا، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے کتنی اللہ کی یاد کے سلسلے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح اور شام اللہ کو خوب یاد کرو، صبح اور شام اللہ کو۔ ایک جگہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، دیکھو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ کہا کیسے معلوم ہوتا؟ اللہ والوں کی بات تو بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کیسے معلوم ہوتا؟ انہوں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب میں اللہ کہتا ہوں اللہ مجھے بھی یاد کرتے ہیں میرے بندے۔ جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کا قرآن میں ہے۔ دیکھو اتنا ذکر کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، ذکر کے لیے طہارت شرط نہیں، ذکر کے لیے بیٹھنا شرط نہیں ہے، لیٹے ہوئے قرآن میں خود ہے نا بھائی فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی، لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرو۔
اور دیکھو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دنیا اس وقت جس چیز سے محروم ہے اور ساری دنیا کے لوگ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوگا، باقی کسی چیز سے۔ اگر دل مطمئن رکھنا چاہتے ہو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہو سکتے ہیں، باقی کسی چیز سے دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا بھول گئے۔ دیکھو کتنا وقت ملتا ہے، دکان پہ بیٹھے رہتے ہو خالی، اللہ کو یاد کرنے میں کیا جاتا، گھر میں خالی بیٹھے رہتے ہو، اللہ کو یاد کرنے میں کیا جا رہا۔ حضرت مولانا طاہر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، کہ میں ان کے گھر میں ناندیڑ کے پڑھنے کے زمانے میں گھر جایا کرتا تھا۔ مولانا تو جب جوان آدمی تھے، دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے، تو ان کے گھر جاتا تھا کھانا کھانے کے لیے جمعے کے دن۔ تو ان کی والدہ جو ہے مولانا کی، سالن پکاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے 5,000 مرتبہ ذکر کرتے، خالی نہیں رہتی تھی وہ، خاص ذکر میں رہتے تھے۔ میں نے کہا ایسی بھی خواتین دنیا کے اندر ہیں کہ 24 گھنٹے جن کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر کرنے میں انسان کو کچھ بھی نہیں، تھکن بھی نہیں، کچھ پیسہ بھی نہیں لگتا، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑے دن اگر اس کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو پھر مزہ آنے لگے گا، پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ کا نام لیے بغیر آپ کو پھر سکون نہیں ملے گا، اللہ کا نام لیے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو سکون جب ہی ملے گا جب اللہ کو آپ یاد کریں گے، آپ کی طبیعت بن جائے گی اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے پانی، آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، ایسی اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو اندر سے طبیعت چاہے گی کہ اللہ کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو اس وجہ سے اللہ کو یاد کرنا، دیکھو سنو حدیث پاک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ ایک نام ہے اور بھی ایسے 99 نام ہیں اللہ کے۔ یوں فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص اللہ کے 99 یعنی کہ آج کل تو مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اردو بھی نہیں سمجھتے ہمارے بچے، یعنی یہ کہ 99 جسے کہتے ہیں، اگر جس نے اللہ کے نام یاد کر لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور الخالق المالک القادر العلیم الحفیظ الصبور الواحد الاحد۔ اللہ کے 99 نام جو یاد کر لے گا، سینے میں محفوظ کر لے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی شخص 99 نام روزانہ پڑھ کے دعا کرے گا، ان ناموں کی برکت سے اللہ اس کی مراد کو پوری کر دے گا، اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ہر قرآن پاک کے آخر صفحے میں ہمیشہ صبح اللہ کے نام لکھے ہوئے رہتے ہیں، ہر مکتبے والا چھاپ دیتا اللہ کی انبیاء۔ تو دیکھو کتنا آسان کام ہے، اپنا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرنے کے لیے 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ تو پہلی ترکیب تو یہ ہے اللہ کو یاد کرنے کی کہ اللہ کو خوب یاد کرو، صبح ہو شام ہو، لیٹے ہوں بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں پھر رہے ہوں، ہر نام میں اللہ کو یاد کرو۔ دوسرا آسان طریقہ، 24 گھنٹے آپ ذاکرین میں شمار ہوں گے، وہ ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، روزانہ ہر مسلمان ایک دعا یاد کر لے، ایک دعا یاد کر لے تو پوری دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ جب بھی آپ کو کچھ کام کرنا ہے اس دعا کو پڑھ لیجئے، اللہ کی یاد میں آپ شامل ہو جائیں۔ آپ سونے کا ارادہ کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا بتائی،
اللہم باسمک اموت و احیا، یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے. اور ایک بھی ہے باسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی دعا بتائی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. مسجد میں آنے کی دعا بتائی، مسجد سے جانے کی دعا بتائی، بیت الخلاء جانے کی دعا بتائی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کی دعا بتائی. بعض حدیث میں غفرانک، کتنا لفظ ہے، بعض حدیثوں میں ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں آپ اور سیدھا پیر آپ نے گھر میں رکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتائی. اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولد. اے اللہ میں آپ سے دعا اس بات کو مانگتا ہوں، میں جب گھر میں جاؤں کوئی ناخوشگوار واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے نہ آئے. خیر کا معاملہ فرما دیجیے. آپ میرے گھر میں داخل ہونے میں، گھر میں گئے اچانک بچہ بیمار ہو گیا، اللہ ایسا مت کر. گھر میں گئے جاتے بیوی بیمار ہوگی، اللہ ایسا مت کر. گھر میں گئے جاتے والدہ بیمار ہو گئے، اللہ ایسا مت کر. خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما دیا. بتاؤ میرے بھائی، آپ آئینہ دیکھتے ہیں روزانہ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے آئینہ دیکھو، اس کو عبادت بناؤ. آئینہ دیکھنا تو سنت ہے نا، منع تو نہیں کر سکتے. تو آپ اس سنت کو عبادت بناؤ. کیسے بناؤ؟ آپ کی نیت کرو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ آپ نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، اے اللہ آپ نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فحسن خلقی. اے اللہ جیسے آپ نے میرا چہرہ اچھا بنا دیا، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیے. کیا پیاری دعا ہے، کوئی بتا سکتا دنیا میں ایسی دعا؟ کوئی نہیں بتا سکتا ایسی دعا. اتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، ہر جگہ کی. تو آپ دیکھ لیجئے، جس جگہ آپ کے پاس اسکوٹر ہے، آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس سائیکل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے. ٹھہر کے لیے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کیا اے اللہ یہ آپ نے میرے لیے مسخر کیا ہے، آپ کی پاک ذات، آپ کے مسخر کرنے سے یہ میرے قبضے میں آئی یہ سواری، ورنہ میرے پاس کہاں تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی جتنی 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں، 24 گھنٹے کی جتنی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو روزانہ ایک ایک آدمی اگر دعا یاد کر لے تو بھائی میں بتاؤ کہ اللہ سے 24 گھنٹے تعلق ایک مسلمان کا بن گیا نہیں بن گیا. مگر اس کی مشق کرنی پڑے گی. اتنا آسان کام تو نہیں ہے. آپ پہلا کام تو بہت آسان ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو. ہر عمل سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو کر کہ اللہ آپ کی مدد کے بغیر میرا کام نہیں ہو سکتا، آپ میری مدد فرما دیں. یہ کام تو آسان ہے دل میں کہنا، لیکن ان دعاؤں کا یاد کرنا اس کے لیے تو وقت چاہیے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے یہ دو کام کر لیے، آپ کا اپنے رب سے ایسا تعلق پیدا ہوگا، ایسا تعلق پیدا ہوگا، آپ تھوڑے دن کے بعد کہیں گے دعائیں دیں گے، دعائیں دیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے. ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو چکا ہے. ہمارا تعلق آج دنیا میں وجہ یہ ہے کہ مال کی فراوانی نے، عہدوں کی فراوانی نے، تعیشات کی فراوانی نے ہمارے ذہنوں سے اللہ کو بھلا لیا. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، کتنے لوگ ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ بھائی کتنے لوگ ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ دسترخوان اٹھاتے ہیں تو دسترخوان کے اٹھانے کی کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا موسع ولا مستغنی عنہ ربنا. کیا پیاری دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. اے اللہ بہت بہت تعریف آپ کے لیے، بہت تعریف ہے آپ کے لیے. اور کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے یہ کھانا کافی نہیں ہے، پھر بھوک لگے گی، پھر ضرورت پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کھانے کی پھر ضرورت ہے، میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا نہیں چاہتا. اے اللہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے پھر شام میں بھوک لگے گی، مجھے کل پھر بھوک لگے گی. اے اللہ میں اس سے استغنائیت نہیں بتا سکتا، آپ کی نعمت ہے.
اے اللہ آپ کی بڑی عجیب و غریب ذات ہے. اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہیں دسترخوان اٹھاتے وقت کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کو اٹھانے کی دعا بیان فرمائی کہ جب تم کھانا کھا چکو اور سارے سب چیزیں اٹھ جائیں تو دسترخوان پہلے اٹھاؤ بعد میں خود اٹھو. ہمارے پاس ترتیب بالکل الٹی ہے. پہلے دسترخوان بچھاتے ہیں پھر کھانا نکالتے ہیں پھر اس کے بعد میں انسانوں کو بٹھاتے ہیں. یہ کھانے کی توہین ہے, اللہ کی نعمتوں کی توہین ہے. کھانا ضرورت مند نہیں ہے, کھانے کے ہم ضرورت مند. تو اس وجہ سے انسان کو پہلے بیٹھنا چاہیے, پھر اس کے بعد میں دسترخوان بچھانا چاہیے, پھر اس کے بعد میں دسترخوان کے اوپر نعمتیں آنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ میں اس کا ضرورت مند ہوں, میں اس کا ضرورت مند, پھر ضرورت پڑے گی. اندازہ لگاؤ اگر آپ کسی کے ہاں دعوت کے لیے گئے اور آپ کو کسی نے کھانا کھلا دیا, اللہ کے نبی نے دعا بتائی نا, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اے اللہ تو اس کو کھلا دے, اے اللہ جس نے مجھے پلایا اے اللہ اس کو تو سیراب کر دے. بتاؤ کتنی عجیب دعا ہے جناب رسول. اور دوسری دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اچھی عجیب ارشاد فرمائے, اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھانے گئے اور دسترخوان سے اٹھے, اٹھتے وقت آپ دعا پڑھیے اکل طعامکم الابرار اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی کیا, اللہ اکبر, تمہارے دسترخوان پہ نیک لوگ کھانا کھاتے رہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ. حدیث میں ہے نا کہ اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ. کیوں کھلاؤ؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلانے سے ان کی عبادت, ان کا ذکر, ان کی تلاوت, ان کی نماز, ان کے دینی کام میں آپ شریک ہو جائیں. اس لیے کہ وہ نیک لوگ کھانا کھائیں گے تو وہ عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, اللہ کے دین کا کام کریں گے, اس میں شامل آپ بھی ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے نیک لوگوں کو کھانا کھلایا. تو حدیث میں فرمایا کہ کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ. تو اب یہ کھانا جس کے پاس کھایا جا رہا اس کو دعا دے رہے ہیں اکل طعامکم الابرار, تمہارے گھر میں نیک لوگ آ کر کھانا کھاتے رہے. اس لیے کہ جب نیک آدمی کسی کے گھر جائے گا نا اور اس کو کوئی کھانا کھلائے گا نا تو نیک آدمی کی فطرت ہوتی ہے اور طبیعت ہوتی ہے, وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کو کچھ دینا چاہیے, اس کو کچھ دینا چاہیے. اور کیا دینا چاہیے؟ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے یا اللہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا, اے اللہ اس کا دسترخوان ہمیشہ آباد رکھیا. اکل طعامکم الابرار, تمہارے کھانے کے دسترخوان کے اوپر نیک لوگ کھانا کھاتے رہے. آگے فرمایا وافطر عندکم الصائمون, تمہارے دسترخوان سے روزے دار افطار کرتے رہے, روزے دار افطار کرتے رہے. اور کیا فرمایا کہ وصلت علیکم الملائکہ, اور تمہارے دسترخوان تمہارے گھر کے اوپر فرشتوں کی رحمت. اب بتاؤ کتنی پیاری دعا ہے. دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو ایک ایک دعا کو بتایا ہو سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے میرے بھائی اللہ سے تعلق کو قائم رکھنا, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی آج کی اس مجلس کے اندر دو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں, یاد کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, اور اپنے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے تاکہ دونوں کا تعلق مضبوط ہو جائے. کیوں؟ اللہ پاک کا ایک دیکھو قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے مومن کی نظر کسی کی طرف اٹھے یہ برداشت نہیں کرتا. مومن کی نظر کسی کی طرف اٹھے یہ برداشت نہیں کرتا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کو معلوم یہ ہوا ایک خاتون ان کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے, آپ ان کو روک دی. انہوں نے کہا کہ میں کیسے روکوں, شریعت نے اجازت دی ہے, شریعت نے 4 کی اجازت دی, میں نہیں روک سکتا, شریعت کے خلاف میں کام نہیں کر سکتا. ہاں مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ عدل کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو, یہ وہ بتا سکتا ہوں, لیکن میں روک نہیں سکتا. عورت نے بہت اصرار کیا, انہوں نے منع کیا, بہت اصرار کیا. اس کے بعد میں اس خاتون نے جملہ کہا, کہنے لگے شریعت میں منع ہے چہرہ دکھانا, شریعت میں منع ہے چہرہ دکھانا. اگر آپ میرا چہرہ دیکھ لیتے تو اللہ نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے, آپ خود یہ کہتے کہ اتنی حسین عورت رکھتے ہوئے
दूसरी शादी करने की इसको जरूरत क्या पड़ी। ये तो उसने किस्सा बयान किया और चले गई। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसके जाने के बाद मेरी कैफियत बदल गई। मेरी कैफियत ये बदली, मैंने कहा या अल्लाह, इस औरत को अपने हुस्न के ऊपर इतना नाज है, और अल्लाह हसीनों के हसीन और हुस्न को पैदा करने वाले अल्लाह के हुस्न को, अल्लाह को अपने हुस्न पर कितना नाज होगा। जो बंदा अल्लाह के हुस्न को देख लेगा, दुनिया के हुस्न को खत्म कर देगा। उस दिन मुझे अल्लाह का हुस्न समझ में आया कि अल्लाह कितने हसीन हैं, अल्लाह कितने जमील हैं। एक ये मोमिन बंदे की नजर सिवाय अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जब आदमी अल्लाह को याद करता है तो फिर अल्लाह ताला एक इस्तेहजार पैदा कर देता है कि भाई आदमी का मत नजर अल्लाह की जात है। इस दिल को आबाद करो अल्लाह की याद से, इस दिल को आबाद करो अल्लाह की याद से। जिसका दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाएगा तो फिर क्या होगा मालूम आपको, दुनिया की सारी ताकतें आपको हेट लगने लगेगी। क्यों? हमें चस्का नहीं लगा, हमें मजा नहीं लगा। इस वजह से हमें कोई हसीन औरत पसंद आ जाती है, हमें कोई ओहदा पसंद आ जाता है, हमें माल पसंद आ जाता है, हमें दुनिया की रंगीली चीजें पसंद आ जाती हैं। क्यों? इसलिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास उस जमाने का संजर का बादशाह, जिसकी ममलकत बड़ी वसी और अरीज थी, वो खिदमत में आया और हजरत पीर तरीक़त शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में बैत हो गया। और उसके बाद कहने लगा कि हजरत, आपके पास लोग, हजारों लोग आपकी खानखाह में खाना खाते हैं, आप कहां से खाना खिलाते होंगे। मैं ये जो है संजर की जमीन है, यहाँ पर वो पूरी जमीन में आपको तोहफतन दे देता हूं, और आप ऐसा कीजिए, उसके गल्ले से आने वाले मेहमानों को खाना खिला दिया करिए। अल्लाह अकबर। शेख ने जो खत लिखा है फारसी के अंदर पढ़ने के काबिल है। शेख ने संजर के बादशाह को जो खत लिखा है वो पढ़ने के काबिल है। फारसी के अंदर वो खत है, उसका एक आखिर जुमला मेरे जहन में महफूज रह गया। उन्होंने ये लिखा है संजर के बादशाह को, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जब से मुझे नीम शबी की हुकूमत मिल गई है, संजर के बादशाह की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं रात में उठता हूं अल्लाह के सामने, और जो जरूरत पड़ती है मैं अपने मौला से मांग लेता हूं, ऐ मेरे मौला, मेरी ये जरूरत है, आप पूरी फरमा दीजिए। जब से तहज्जुद की दौलत मुझे मिल गई है और अल्लाह से मांगने का मजा मुझे आ गया है, मुझे दुनिया की कोई हाजत नहीं रही है, मुझे दुनिया की कोई हाजत नहीं है। मेरे भाई, उस नुस्खे को इस्तेमाल तो करके देखो। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ, दुनिया आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक ऐसी शक्लें बनाएंगे और ऐसे हालात बनाएंगे, दुनिया आपके कदमों में आके पड़ेगी और दुनिया वाले आपके कदमों में आके पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि ये दौलत, अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करना, ये वो दौलत है कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि जो दौलत हमें अल्लाह से मांगने की मिल गई है रातों को उठकर, अगर लोगों को मालूम हो जाए तो लोग हमें कत्ल कर देंगे, लोग हमें कत्ल कर देंगे। क्यों? ये दौलत हमें भी दो वरना हम कत्ल कर देंगे। ऐसी दौलत है, जब अल्लाह से एक बंदे का ताल्लुक कायम हो जाता है, दुनिया की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह पाक उसको भी जाते हैं। वक्त का बादशाह है इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, और आने के बाद कहने लगा, इब्राहिम, मैं आपके लिए कुछ तोहफे तोहफे लेकर आया हूं, ताकि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, लोगों को अल्लाह सिखाते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, लोगों को कुरान सिखाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाते हैं। आप एक चटाई पे बैठे हुए हैं, आपके पास कोई चीज न खाने की है न पीने की है, कोई दौलत आपके पास नहीं है। मैं वक्त का बादशाह हूं, मैं आपके पास कुछ हीरे जवाहरात और उसको तोहफे तोहफे लेकर आया हूं। वक्त के जो अल्लाह वाले इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने आंख उठाई, आंख उठा के दिल दिल में मुस्कुराने लगे। ये क्या समझ रहा है, इसको क्या मालूम है कि हमारे पास क्या चीज है, लेकिन खामोश हो गए। जब उसने बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा, ये मानने के लिए तैयार नहीं है वक्त का बादशाह। तो जिस मुसल्ले के ऊपर बैठे हुए थे उस मुसल्ले को हटाया तो हीरे जवाहरात की नहरें उनके पांव के नीचे से बह रही। वक्त का बादशाह देख के परेशान हो गया, आपके कदमों के नीचे हीरे जवाहरात की नहरें बह रही। उसने कहा, हाँ, लेकिन हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, हमने अल्लाह से लेना सीख लिया है, और जब से हमने अल्लाह से लेना सीखा है हमें मखलूक की कोई जरूरत नहीं। मेरे भाई, ये ताल्लुक तो हर मोमिन बंदा कायम कर सकता है, ऐसा नहीं कि खाली कोई बुजुर्गाने दीन के ये किस्से उन्हीं के लिए हैं, ऐसी बात नहीं है।
جو بندہ اپنے مالک سے حقیقی تعلق قائم کرے گا، آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی اللہ کے خزانے وہی ہیں، آج بھی اللہ کی طاقت وہی ہے، جیسے اللہ نے اس سے پہلے اپنے خزانوں سے انسانوں کو دیا ہے، آج بھی وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لینے والوں کی کمی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الحدیث اور بڑے بڑے اکابر پریشان تھے کہ نظام الدین کا اتنا کھانا، اتنے لوگ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا کیا ہوگا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا، او ہو کیا بات کر رہے ہو، ارے صاحب دینے والا تو موجود ہے، لینے والے ہاتھ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بھی اللہ ہی دیا کرتے تھے، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیٹھ گئے تو ان کے ہاتھ میں بھی اللہ ہی دیں گے، تو دیتے اللہ ہی ہیں۔ اللہ پاک سے لینے کا طریقہ جس کو آئے گا، اللہ پاک کے خزانے آج بھی اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک ہم سب ایمان والوں کا اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔